خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد الوہاب آپ کے ساتھ۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں درس قرآن پیش کر رہا ہوں، اور درس قرآن جو پیش کرتا ہوں پہلے میں خود مطالعہ کرتا ہوں، اس وجہ سے کچھ باتیں بہت اچھی معلوم ہوتی ہیں۔ ان آیات میں حابیل اور قابیل کا تذکرہ ہے اور بہت اچھے واقعات ہیں، اور مسلمانوں کو تنبیہ دی گئی ہے کہ کسی بھی مسلمان کا کوئی قتل نہ کرے، اپنی طرف سے فساد پھیلانے کے لیے درپے نہ ہو۔ یہ بہت ہی اہم آیات ہیں، آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے، اور سننے کے بعد آپ کو اچھا لگے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے، اور اپنے دوستوں کو ہدایت دیجیے کہ وہ بھی تلاوت قرآن کو سنیں۔ آئیے میں شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ۔ اور ان کو آدم کے دو بیٹوں کا قصہ حق کے ساتھ سناؤ، جبکہ ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ اس نے کہا میں تجھ کو مار ڈالوں گا۔ اس نے جواب دیا کہ اللہ تو صرف متقیوں سے قبول کرتا ہے، اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو میں تم کو قتل کرنے کے لیے تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو سارے جہان کا رب ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی لے لے، پھر تو آگ والوں میں شامل ہو جائے، اور یہی سزا ہے ظلم کرنے والوں کی۔ اللہ کے لیے جو عمل کیا جائے اس کا اصل بدلہ تو آخرت میں ملتا ہے۔ تاہم بعض اوقات دنیا میں بھی ایسے واقعات ظاہر ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ آدمی کا عمل خدا کے ہاں مقبول ہوا یا نہیں۔ آدم کے بیٹوں میں سے قابیل اور حابیل کے ساتھ بھی ایسی ہی صورت پیش آئی۔ قابیل کسان تھا اور حابیل بھیڑ بکریوں کا کام کرتا تھا۔ حابیل نے اپنی محنت کی کمائی اللہ کے لیے دی، وہ اللہ کے یہاں مقبول ہوئی، اور اس کی برکت اس کی زندگی اور اس کے کام میں ظاہر ہوئی۔ قابیل نے بھی اپنی زراعت میں سے کچھ اللہ کے لیے پیش کیا، مگر وہ قبول نہ ہوا، وہ خدا کی برکت پانے سے محروم رہا۔ یہ دیکھ کر قابیل کے دل میں اپنے چھوٹے بھائی حابیل کے لیے حسد پیدا ہو گیا۔ یہ حسد اتنا بڑھا کہ اس نے حابیل سے کہا کہ میں تم کو جان سے مار ڈالوں گا۔ حابیل نے کہا کہ تمہاری قربانی قبول نہ ہونے کا سبب یہ ہے کہ تمہارے دل میں خدا کا خوف نہیں۔ تم کو میرے پیچھے پڑنے کے بجائے اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، مگر حسد اور بغض کی آگ جب کسی کے اندر بھڑکتی ہے تو وہ اس کو اس قابل نہیں رکھتی کہ وہ اپنی غلطیوں کا جائزہ لے۔ وہ بس ایک ہی بات جانتا ہے، یہ کہ جس طرح بھی ہو اپنے مفروضہ حریف من دشمن، اپنے مفروضہ حریف کا خاتمہ کر دے۔ حابیل نے قابیل سے کہا کہ تم خواہ میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھاؤ، میں تمہارے قتل کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اور مسلمان کی باہمی لڑائی کو اللہ نے سراسر حرام قرار دیا ہے، حتیٰ کہ اگر مسلمان اپنے دوسرے بھائی کے قتل کے در پر ہو جائے تو اس وقت بھی عزیمت یہ ہے کہ دوسرا بھائی اپنے بھائی کے خون کو
دوسرا بھائی اپنے بھائی کے خون کو اپنے لیے حلال نہ کرے، وہ اپنی طرف سے جارحانہ اقدام نہ کر کے باہمی ٹکراؤ کو پہلے ہی مرحلہ میں ختم کر دے گا۔ اس کے برعکس اگر وہ ابھی جواب میں جارحیت کرنے لگے تو مسلم معاشرہ کے اندر اور رد عمل کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ لیکن حملہ آور اگر غیر مسلم ہو تو اس وقت ایسا کرنا درست نہیں۔ اسی طرح جب دینی دشمنوں کی طرف سے جارحیت کی جائے تو مسلم اور غیر مسلم کا فرق کیے بغیر ایسے لوگوں سے بھرپور مقابلہ کیا جائے۔ دو مسلمان جب ایک دوسرے کی بربادی کے در پہ ہوں تو گناہ دونوں کے درمیان تقسیم ہو جاتا ہے، لیکن اگر ایسا ہو کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی بربادی کی کارروائی کرے اور دوسرا مسلمان صبر اور دعا میں مشغول ہو تو پہلا شخص نہ صرف اپنے گناہ کا بوجھ اٹھاتا ہے بلکہ دوسرے شخص کے اس ممکن گناہ کا بوجھ بھی اس کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے جو صبر اور دعا کے طریقہ پر نہ چلنے کی صورت میں وہ کرتا ہے۔ فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين۔ پھر اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر راضی کر لیا اور اس نے اس کو قتل کر ڈالا، پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا۔ پھر خدا نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین میں کوریدا کرتا تھا تاکہ وہ اس کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے۔ اس نے کہا افسوس میری حالت پر کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا، پس وہ بہت شرمندہ ہوا۔ دنیا میں جو کچھ کسی کو ملتا ہے خدا کی طرف سے ملتا ہے، اس لیے کسی کو اچھے حال میں بہت امپورٹنٹ بات، اس لیے کسی کو اچھے حال میں دیکھ کر جلنا اور اس کے نقصان کے در پر ہونا گویا خدا کے منصوبہ کو باطل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ ایسا آدمی اگرچہ موجودہ امتحان کی دنیا میں ایک حد تک عمل کرنے کا موقع پاتا ہے، مگر خدا کی نظر میں وہ بدترین مجرم ہے۔ حابیل نے اپنے بڑے بھائی کو اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی، اس کے بعد اس کے دل میں جھجک پیدا ہوئی، اس کو محسوس ہوا کہ وہ واقعی بلا سبب اپنے بھائی کو مار ڈالنا چاہتا ہے، مگر اس کا حسد کا جذبہ ٹھنڈا نہ ہو سکا۔ اس نے اپنی ذہن میں ایسے بہانہ گھڑ لیے جو اس کے لیے اپنے بھائی کو قتل کو جائز ثابت کر سکے۔ اس کے اندرونی کشمکش میں بالآخر خود ساختہ توجیحات میں اپنے لیے تسکین تلاش کر لی اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا، یعنی مار ڈالا۔ ضمیر کی آواز خدا کی آواز ہے۔ ضمیر کے اندر کسی عمل کے بارے میں سوال پیدا ہونا آدمی کا امتحان کے میدان میں کھڑا ہونا ہے۔ اگر آدمی اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہے تو وہ کامیاب ہوا، اور اگر اس نے جھوٹے الفاظ کا سہارا لے کر ضمیر کی آواز کو دبا دیا تو وہ ناکام ہو گیا۔ حدیث میں ہے کہ زیادتی اور قطع رحم یعنی سلسلہ کو رشتہ کو کاٹنا ایسے گناہ ہے کہ ان کی سزا اسی موجودہ دنیا میں سے شروع ہو جاتی ہے۔ اور حدیث میں ہے ما من ذنب اجدر ان يجعل الله عقوبته في الدنيا ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغاء وقطعية الرحم۔ بہرحال ترجمہ نہیں انہوں نے لکھا ہے، یہ اصل عبارت پتا ہوں میں۔ قابیل نے اپنے بھائی کے ساتھ جو ناحق ظلم کیا تھا اس کی سزا اس کو نہ صرف آخرت میں ملی بلکہ اسی دنیا میں اس کا انجام شروع ہو گیا۔ مجاہد اور جبیر تابعی سے منقول ہے کہ مجاہد اور جبیر تابعی جانتے کس کو کہتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس شخص نے ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا تو اسے ہم صحابی کہتے ہیں، اور جو لوگ صحابی کو دیکھے
یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھے بلکہ صحابی کو دیکھے ایمان کی حالت میں، اس کو ہم تابعی کہتے ہیں۔ اور ایک آدمی نہ صحابی کو دیکھا اور نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہے اور تابعی سے ملاقات ہے، وہ مسلمان ہے تو اس کو کہا جاتا ہے تابعی۔ یہ حدیث کا اصول ہے۔ مجاہد اور جبیر تابعی سے منقول ہے کہ قتل کے بعد حابیل کا یہ حال ہوا کہ اس کی پنڈلی اور اس کی ران سے چپک گئی، وہ بے یار و مددگار زمین پر پڑا رہتا یہاں تک کہ اسی حالت میں ذلت اور تکلیف کے ساتھ مر گیا۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے، جیسا کہ حوالہ انہوں نے دیا ہے۔ تفسیر ابن کثیر بہت ہی مقبول کتاب ہے، میں اسے عربی میں بھی مطالعہ کیا اور اردو میں بھی۔ بہرحال اچھی اچھی باتیں اس میں، لیکن اس طرح کی باتیں کچھ تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، اس لیے میں زیادہ آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا۔ بہرکیف آگے دیکھتے ہیں۔ قابیل کو کوے کے ذریعے یہ تعلیم دی گئی کہ وہ لاش کو زمین کے نیچے دفن کر دے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ انسان فطرت کے راستے کو جاننے کے معاملے میں جانور سے بھی زیادہ کم عقل ہے۔ اس کے باوجود اگر وہ اپنے جذبات کے پیچھے چلتا ہے تو اس سے زیادہ ظالم اور کوئی نہیں۔ نیز اس میں اس حقیقت کی طرف بھی لطیف اشارہ ہے کہ جرم سے پہلے اگر آدمی جرم کے ارادے کو اپنے سینے میں دفن کر دے تو اس کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ دل کے احساس کو دل کے اندر دبائے، اس کے دل سے باہر آ کر واقعہ نہ بننے دے۔ برے احساس کو دل کے باہر نکالنے سے پہلے تو صرف احساس کو دفن کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر اس نے اس کو باہر نکالا تو پھر ایک زندہ انسان کی لاش کو دفن کرنے کا مسئلہ اس لیے پیدا ہو جائے گا جو دفن ہو کر بھی خدا کے یہاں دفن نہیں ہوتا۔ آئیے قرآن کی عبارت پڑھتا ہوں آپ کے۔ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم۔ آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اسی سبب سے ہم نے بنی اسرائیل کو یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو قتل کرے بغیر اس کے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین میں فساد برپا کیا ہو تو گویا اس نے سارے آدمیوں کو قتل کر ڈالا، اور جس نے ایک شخص کو بچایا تو گویا اس نے سارے آدمیوں کو بچا لیا۔ اور ہمارے پیغمبر ان کے پاس کھلے ہوئے احکام لے کر آئے، اس کے باوجود ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں زیادتیاں کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد کرنے کے لیے دوڑتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ ان کو قتل کیا جائے یا وہ سولی پر چڑھائے جائیں یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سم سے کاٹے جائیں یا ان کو ملک سے باہر نکالا جائے۔ یہ ان کی رسوائی دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ مگر جو لوگ توبہ کر لے تمہارے قابو پانے سے پہلے تو جان لو کہ اللہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ آئیے تفسیر دیکھتے ہیں۔ کوئی شخص جب کسی شخص کو قتل کرتا ہے تو وہ صرف ایک انسان کا قاتل نہیں ہوتا۔ بہت امپورٹنٹ بات ہے، توجہ سے سنیں گے آپ حضرات۔ کوئی شخص جب کسی شخص کو قتل کرتا ہے تو وہ صرف ایک انسان کا قاتل نہیں ہوتا بلکہ تمام انسانوں کا قاتل ہوتا ہے، کیونکہ وہ حرمت کے اس قانون کو توڑتا ہے جس میں تمام انسانوں کی زندگیاں بندھی ہوئی ہیں۔ اسی طرح جب کوئی شخص کسی کو ظالم کے ظلم سے نجات دیتا ہے تو وہ صرف ایک شخص کا نجات دہندہ نہیں ہوتا بلکہ تمام انسانوں کا نجات دہندہ ہوتا ہے، کیونکہ اس نے اس اصول کی حفاظت کی
کہ تمام انسانوں کی جان محترم ہے، کسی کو کسی کے اوپر ہاتھ اٹھانے کا حق نہیں۔ جب کوئی شخص کسی کی عزت یا اس کی مال یا اس کی جان پر حملہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرہ کے اندر ہنگامی حالت پیدا ہو گئی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے کسی ایک واقعے کو بھی اس نظر سے دیکھیں گویا سارے لوگوں کی جان اور مال اور آبرو خطرہ میں ہے۔ کسی معاشرے میں ایسے دوسرے اقدام کے احترام کی روایت لمبی تاریخ کے نتیجے میں بنتی ہے، اور اگر ایک بار یہ روایت ٹوٹ جائے تو دوبارہ لمبی تاریخ کے بعد ہی ان کو معاشرہ کے اندر قائم کیا جا سکتا ہے۔ جو لوگ معاشرہ کے اندر فساد کی روایت قائم کریں وہ معاشرہ کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ یہ اور ہے تھوڑا سا، خدا نے اپنی دنیا کا نظام جس اصول پر قائم کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک اپنے حصے کا فرض انجام دے، کوئی شخص دوسرے کے دائرے میں بیجا مداخلت نہ کرے۔ تمام جمادات اور حیوانات اسی فطرت پر عمل کر رہے ہیں۔ انسان کو بھی پیغمبروں کے ذریعے یہ ہدایت واضح طور پر بتا دی گئی ہے، مگر انسان جو کہ دیگر مخلوقات کی برعکس وقتی طور پر آزاد رکھا گیا ہے سرکشی کرتا ہے اور اس طرح فطرت کے نظام میں فساد برپا کرتا ہے۔ ایسے لوگ خدا کی نظر میں سخت مجرم ہیں، اور وہ لوگ اور بھی زیادہ بڑے مجرم ہیں جو خدا اور رسول سے جنگ کریں، یعنی خدا اپنے بندوں کے درمیان ایسی دعوت اٹھائے جو لوگوں کو مفسدانہ طریقوں سے بچنے اور فطرت خداوندی پر زندگی گزارنے کی طرف بلاتی ہو تو وہ اس کا راستہ روکے اور اس کے خلاف تخریبی کارروائیاں کرے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں عبرتناک سزا ہے اور آخرت میں بھی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ تو دوستو یہیں تک اختتام پر تلاوت اختتام پذیر، دعا میں یاد رکھیے، انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں تلاوت پیش کر دوں گا۔ السلام